بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جنگ احد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جس کی آج 20 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل ہم بات کر رہے تھے تیر اندازوں کی، جن کی وجہ سے جنگ کا ایک نقشہ بدلی ہو گیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس وقت کافروں نے، مکہ کے لوگوں نے مدینہ والوں کے سامنے ایک جو غلط بیانی کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، اس کے اوپر جب مدینہ والوں نے لشکر کے مدینہ والوں نے آپ کی سلامتی کا یقین ہو گیا تھا، تو انہوں نے بڑی صحبت کے ساتھ ان نیزوں اور تلواروں کے جنگلات کے درمیان سے اپنا راستہ بنا لیا تھا، جن کے ساتھ مشرکین نے خالد کی اچانک کارروائی کی کامیابی کے بعد انہیں ہر جانب سے گھیر لیا گیا تھا، اور مسلمانوں نے اثر نو اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کر لیا، جو اپنے جنگی بورڈ کے بعض ارکان کے ساتھ مسلمانوں کو دشمن کا تعاقب کرتے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد گہراؤ سے چھٹکارا حاصل کیا۔ مسلمان مشرکین کو ان کے پڑاؤ سے ہٹانے اور انہیں شکست دینے کے بعد 3 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ جو پہلی پارٹی تھی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جنگی بورڈ کے بعض ارکان تھے، جو عام کمان کے مرکز میں رہے اور وہ تعاقب میں شریک نہیں ہوئے، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دیگر انصار اور مہاجرین شامل تھے، اور یہ پارٹی نہایت تھوڑی تعداد میں تھی، اور ان کی تعداد 14 جوانوں سے زیادہ نہ تھی۔ دوسری پارٹی دشمن کے تعاقب میں شریک ہوئی، لیکن وہ دور تک نہیں گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں ہیڈ کوارٹر کے نزدیک رہی، اور جنگ کا رخ بدلنے پر مشرکین اس پارٹی کا گھراؤ نہیں کر سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا افراد میں حضرت انس بن النفر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ یہ پارٹی بھی نہایت چھوٹی تھی، مگر اس کے جوان ہزاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں آپ کے ساتھ ملنے میں سرحد سے کام لیا، جلدی سے کام لیا، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سے حملے سے بچانے کے لیے ایک محاذ قائم کر لیا تھا۔ جو تیسری پارٹی تھی، جس میں عام اسلامی فوج شامل تھی، اس نے دشمنوں کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ اس سے کے پڑاؤ سے نکال دیا، اور اس کی کمان کے ہیڈ کوارٹر پر قابض ہوگی، اور اس پڑاؤ میں جو غنائم تھی ان پر قبضہ کر لیا گا۔ اور اس پارٹی کا اگر آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ اس فوج کا خالد بن ولید کے سواروں کے اچانک حملے کے بعد قریش کی فوج نے مکمل گھراؤ کر لیا، اور گھراؤ میں آئی ہوئی اسلامی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ پہلا حصہ جو تھا، جو بہت ہی چھوٹا تھا، گھراؤ سے بچ گیا اور شکست کھا کر مدینہ کی طرف چلا گیا، اور اس نے اس خیال کے پیش نظر کہ اسلامی فوج کو شکست ہو گئی ہے اور ان کا نبی قتل ہو گیا، نعوذ باللہ، انہوں نے درے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کے ہیڈ کوارٹر کی طرف اپنا راستہ نہیں بنایا۔ لیکن یہ چھوٹا سا حصہ جب مدینہ کی ایک فصیل کے پاس پہنچا، تو جو عورتیں وہاں قلعوں پر، ٹیلوں پر مارکے کو دیکھ رہی تھیں، انہوں نے انہیں ڈانٹا۔ عورتوں نے شکست خوردہ جوانوں کو ڈانٹ ٹپٹ کی، اور بیویوں نے اپنے خامدوں کے چہروں پر ہاتھوں سے مٹی ڈالی، اور انہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوئے، نعوذ باللہ شہید نہیں ہوئے۔ بس یہ شخص خوردہ جلدی سے اسی راستے سے پلٹ گئے جس راستے سے وہ آئے تھے، میدان جنگ سے، اور مارکا کے اختتام پر ان کا رابطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان شکست خوردہ لوگوں میں سے بعض لوگ مارکا سے 3 دن بعد واپس آئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شکست میں دور تک چلے گئے ہو، یا جیسے بھی آپ نے فرمایا، اور قرآن کریم نے اس شکست خوردہ گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ تم میں سے 2 فوجوں کے ملنے کی روز منہ پھیر گئے، انہیں صرف شیطان نے ان کے بعض اعمال کے باعث پلایا، تحقیق کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا،
بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اور گری ہوئی فوج عام فوج کے بڑے حصے کی صفوں میں شدید پیچیدگی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد افراد کے دلوں کا جنہیں شکست کے بعد حیرت نے آ لیا مورال گر گیا، خصوصاً اس وقت جب ان کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی، اور حضرت حتیفہ بن علمان کے والد جن کا نام حیل بن جابر تھا، ان لوگوں میں سے ہی ایک تھے جنہیں مسلمانوں نے حیرت اور پیچیدگی کے عالم میں قتل کر دیا، جو مسلمانوں کو شکست کے بعد پہنچی تھی۔ بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ احد کے روز مشرکین کو واضح شکست ہوئی تو ابلیس نے آواز دی، اے اللہ کے بندو، تمہارا پچھلا حصہ تو ان کا پہلا حصہ واپس آیا، اور ان کے پچھلے حصے لڑنے لگا، اور حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے سامنے ہے۔ آپ نے آواز دی، اے بندگان خدا، میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قسم بخدا وہ نہ رکے حتیٰ کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشے۔ اور جس بات نے مصیبت میں اضافہ کیا، اس کا مفاد یہ تھا کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور ان کے مفادی نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا، اور اس افواہ کا سبب یہ تھا کہ مشرکین کا ایک سوار جس کا نام ابن کمتہ تھا، مسلمانوں کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر سے ملا، اور اس نے آپ کو قتل کر دیا، اور حضرت مصعب کا چہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مانند تھا، خصوصاً آپ ہتھیار پہنتے تھے۔ مشرک سوار نے خیال کیا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس نے آواز دے کر کہا، تحقیق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا، اور جھوٹی خبر جان بازوں کے درمیان پھیلائی گئی، اور اس افواہ نے گھرے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں مزید خوف و رعب اور پیچیدگی اس وقت پیدا کر دیتی۔ بعض مسلمان حیران و ششدر رہ گئے تھے، انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کیا کریں، اور دوسروں نے جنگ بندی کر دی اور اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے، اور ایک فریق نے مدینہ میں عبداللہ بن ابی سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا کہ وہ ان کی تابعداری کو مشرکین کے سالار عام ابو سفیان کے سامنے پیش کرے اور اس سے ان کے لیے امان حاصل کرے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید قتل ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے انہیں کیل کیا تھا، کاش عبداللہ بن ابی کی طرف ہمارا کوئی ایلچی ہوتا اور وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لیتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، پس تم اپنی قوم کے لوگوں کے پاس قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں قتل کریں واپس چلے جاؤ۔ تو دوستو اسی جگہ پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے پھر اگلی قسط 21 نمبر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔